اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 8 ذی الحج ہے اور انشاءاللہ کل 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ ہے اور اس کے بعد 10 ذی الحج یقیناً 10 ذی الحج یا بقر عید یا عید الاضحیٰ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس سے پہلے کا دن یعنی 9 ذی الحج واقعی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور روایات میں آیا ہے کہ حج جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ حج ہے۔ یوم عرفہ کے حوالے سے یقیناً اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اس دن کی فضیلت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے دعائے عرفہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت روایات میں وارد ہوئی ہے۔ اس دن کے حوالے سے فقط یہ بات، یہ روایاتی واقعہ بتلا دینا کافی ہوگا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یوم عرفہ ایک سائل کو لوگوں سے مانگتے ہوئے دیکھا تو امام نے بے ساختہ اس سے کہا ویلک، افسوس ہے تجھ پر، آج تو ماں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوش بخت ہو جائیں گے۔ یعنی وہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس دنیا میں نہیں آیا، وہ بھی اس دن کی خوش بختی کی وجہ سے بہت زیادہ سعادتیں لے کر آئے گا، اور اسی وقت وہ سعادت کا حامل ہو چکا ہوگا۔ تو اس دن بجائے اس کے کہ کوئی شخص خدا سے مانگے، کیوں کر اس کی مخلوق اور اس جیسے محتاج آدمیوں سے مانگنا شروع کر دے۔ اور یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں پہ شاید وہ اثرات نہیں مرتب ہوتے جو ہم پر ہوتے ہیں، یا ہمیں وہ باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں وہ بچوں کو نہیں آتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان عمر کے کسی حصے ہی میں کیوں نہ ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ضعیف ہو، چاہے اس دنیا میں آیا ہی نہ ہو، لیکن آس پاس کے اثرات اس کی زندگی پر، اس کے جسم پر، اس کے دل و دماغ پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اور آج کل کی میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر مشینوں سے جو تحقیق جمع کی گئی ہے کہ دوران حمل بھی بچے کی ماں جو کچھ کام کرتی ہے، یا بچے کے آس پاس یعنی ماں کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات اس بچے میں ہوتے ہیں۔ اگر گناہ ہو رہا ہوگا تو اس کے اثرات بھی اس بچے پر آئیں گے، یعنی موسیقی، جھوٹ، غیبت، بدگوئی وغیرہ۔ اور اچھے کام ہو رہے ہوں گے، مثلا نماز، تلاوت قرآن، دعا اور اذکار، اس کے بھی اثرات یعنی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ لہٰذا کوشش کیجیے بچوں کو اپنے ساتھ مجالس لے جانے کی، بچوں کو اپنے ساتھ ذکر و اذکار کی محفلوں میں لے جانے کی، اور دعاؤں میں لے جانے کی، چاہے وہ دعائیں طویل ہی کیوں نہ ہوں، تاکہ اس بہانے بچے کے اندر ایک تربیت کا پہلو جو ہے وہ اجاگر ہو۔ ہمارے یوم عرفہ مختصراً آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعائے عرفہ کی طرف چلیں گے۔ اس دن غسل مستحب ہے، زیارت امام حسین کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس دن 2 رکعت نماز زیر آسمان بعد نماز عصر پڑھنی مستحب ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ توحید، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکعت نماز 2 کر کے ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ توحید، اس کے بعد چند تسبیحات کی جن کا تذکرہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، وہ پڑھی جاتی ہیں۔ صحیفہ کاملہ کی 47ویں دعا 20 دن پڑھنا مستحب ہے، روایتوں میں آیا ہے۔ دعائے عرفہ
خود ایک بہترین اور دل کو گرمانے والی دعا ہے، ایمان میں اضافے کا سبب بننے والی دعا ہے۔ دعائے عرفہ کو پڑھنے والا بالکل ایسا ہی ہے کہ جس نے عرفات میں حاضری دی۔ یہ دعا انسانوں کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے اس دعا کی کہ جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ اس دن روزہ بھی رکھنا مستحبات میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے سے دعائے عرفہ پڑھنے میں کمزوری پیدا ہو، نقاہت ہو، تو اس دن روزہ چھوڑ دے، لیکن دعائے عرفہ نہ چھوڑے۔ یعنی دعائے عرفہ کو ترجیح دی گئی ہے روزے پر، عرفہ کے دن کے مستحب روزے پر۔ کیوں کر اتنی اہم ہے یہ دعا؟ اس دعا میں کیا خاصیت ہے؟ اس دعا کے کیا پیغامات ہیں؟ یہ دعا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ دعا کس طرح ہمارے اندر ایمان کے اضافے کا سبب بنتی ہے؟ کس طرح ہمارے گناہوں کو بخشواتی ہے؟ اور کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے روشناس کرواتی ہے؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آ جائیں گی کہ جب آپ اس دعا کو بغور خوص تفصیل کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفہیم کے ساتھ پڑھیں گی اور ان کے مفاہیم کو اپنی روح میں اتارنے کی کوشش کریں گی۔ یہ ممکن نہیں کہ ہم تمام دعا آپ کے سامنے پیش کریں، اور آپ کو معلوم ہے اعمال میں یوم عرفہ کے آپ کی شرکت رہتی ہوگی، 1.5 یا 2 گھنٹے بسا اوقات اس دعا کو پڑھنے میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے اور آپ کی روحوں کو خدا سے قریب کرنے کے لیے اور خود اپنے آپ کے لیے ہم نے چند کلمات مقدسہ کا انتخاب کیا ہے اس دعا سے، اور ان کے مفاہیم کو کسی حد تک آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ تو دعا کا ہر جملہ، ہر لفظ سمجھنے اور کرنے اور اس پر عمل کرنے کے قابل ہے، لیکن چند کلمات مقدسہ واقعی اپنی نظیر آپ ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں اب تک اس دعائے عرفہ کی معرفت سے کیوں محفوظ رہا۔ کوشش کیجئے نہ صرف دعائے عرفہ بلکہ تمام دعائیں جب بھی پڑھیں اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہو، چاہے تھوڑی سی دیر لگ جائے، دگنا وقت لگ جائے، یا کبھی آپ فارغ ہوں، یعنی دعائے عرفہ سے پہلے، یوم عرفہ سے پہلے، تو اس دعا کے ترجمے کو اچھی طرح پڑھ ڈالیے، ہائی لائٹ کر لیجیے، ہائی لائٹر سے انڈر لائن کر لیجیے، مارک کر لیجیے، بک مارک کر لیجیے، تاکہ جب اس کو پڑھیں دوبارہ تو جو چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہوئی، انڈر لائن کی ہوئی ہیں، ان کے خوب توجہ دے دے کر ان الفاظوں کو ادا کریں اور ان کے مفاہیم کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ آئیے دعائے عرفہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ یوم عرفہ کا منظر ہے کہ جس میں لاکھوں فرزندان توحید اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق روز محشر عرفات کے میدان ہی میں برپا ہوگا، اور یہ وہ دن اور یہ وہ ساعت ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ یقیناً جہاں پر امام زمانہ کی موجودگی لازمی ہے۔ ہم کسی بھی جگہ یا وقت، زمان و مکان کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ امام فلاں جگہ فلاں وقت میں موجود ہیں گے، لیکن عرفات کا میدان اور یوم عرفہ ایک ایسا زمان و مکان ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ امام یہاں پر موجود ہے، کیونکہ امام کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے اس دعا کی طرف چلتے ہیں اور چند جملے آہستہ آہستہ خوب غور و خوض کے ساتھ اپنی روح کی مکمل توجہ کے ساتھ اس دعا کے چند جملات کو، چند کلمات مقدسہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب دعا شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے حسنات بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے مطالب پر اور اپنی حاجت کی طرف آیا جاتا ہے۔
اور یہ دنیاوی لحاظ سے بھی مانگنے کا طریقہ ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کو بتلائیں کہ میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں اور کیا سمجھ کے آپ کے پاس آیا ہوں. تو آپ میرے ظرف کو نہ دیکھیے، آپ اپنی عطا کو دیکھیے. آپ میرے منصب و مقام کو نہ دیکھیں، آپ اپنی منزلت کو دیکھیے. تو ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں امام کی زبان سے، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع. حمد ہے خدا کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، ولا لعطائہ مانع، کوئی اس کی عطا کو روکنے والا نہیں. پہلے جملے میں ایک ڈپریشن، ایک نا امیدی، ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ حمد خدا کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلے کر دیے ہیں تو پھر ہم دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ دعا عفا شروع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن فوراً امام کہتے ہیں ولا لعطائہ مانع، لیکن اگر وہ دینے پر آئے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو خدا کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ایک شخص سے ناراض ہو، منہ پھیر لے، مایوس اور محروم کر دے، اور پھر ایک دم سے وہی خدا اسی انسان کی طرف متوجہ ہو جائے اور دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ اور جب وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. وہ کیا ایسی جادو کی چھڑی ہے، وہ کیا ایسی چیز ہے نادر و نایاب کہ جس کو ہم خدا کے سامنے پیش کریں تو اللہ اپنے فیصلوں کو تبدیل کر دے؟ وہ چیز ہے دعا. دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے، خدا کی لوح میں لکھے ہوئے الفاظوں کو محو کر دیا کرتی ہے، خدا کو اپنے فیصلے مجبور کرنے پر، تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتی. اور ایسا نہ ہوتا تو اللہ دعا کے لیے نہیں کہتا، کیونکہ جب انسان کی تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا اور ناقابل محو ہے تو پھر کیا ضرورت ہے دعا کی تاکید کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تبدیل کر سکتی ہے. پھر فرماتے ہیں امام کہ ولا کصنعہ صنع صانع، اور کوئی اس جیسی صنعت والا نہیں، وہو الجواد الواسع، اور وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے. یقیناً یہ کائنات، اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. یہ کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں سورج ہے، اس جیسے 200 بلین سورج موجود ہیں. سائنس کہتی ہے کہ ہماری جیسی 30 ایسی کہکشائیں موجود ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں اس جیسی 18,000 کہکشائیں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ وسیع سلطنت رکھتا ہے. یہ تو وہ سلطنت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، جو اتنی بڑی سلطنت رکھتا ہو کہ جو ہمارے سامنے ہے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو نہیں پرکھ سکتے، تو اس کائنات کو ہم کیسے دیکھیں گے، حاصل کریں گے جو ہمارے سامنے نہیں. تو بس اللہ تعالیٰ بہت بڑی کائنات کا مالک ہے، اور جب وہ دینے پر آئے تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اور یقیناً وہی چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے. اگر نہیں بھی ہوگی تو وہ پیدا کر دے گا ہمارے لیے. اس امید پر ہم اس کے سامنے آئے. وَلُطْفِكَ لِي وَإِحْسَانِكَ إِلَيَّ، تو نے بوجائے اپنی محبت و مہربانی کے مجھ پر احسان کیا. فی دولت ائمۃ الکفر، اور مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا. الذین نقضوا عہدک، کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا. دیکھیے ہم بہت زیادہ شاکی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تو نے ہمیں وہ نہیں دیا، تو نے ہمیں یہ چیز نہیں دی، تو نے ہمیں وہ چیز نہیں دی، اتنے برے ماحول میں پیدا کیا، اتنے برے زمانے میں پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کافر بادشاہ کے دور میں پیدا کر دیتا، شداد، نمرود، فرعون، اور اگر آپ اس کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے اور اگر وہ آپ کو سزائیں دیتا اور اگر آپ کا ایمان متزلزل ہو جاتا تو آپ کیا کر لیتے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے. خود رسول کے بعد مومنین پر اور شیعہ علی پہ جو مظالم ڈھائے گئے ان کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح مومنین کو اذیتیں دی گئیں، شیعہ علی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمانے میں پیدا نہیں کیا کہ جب اسلام نہیں تھا، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں کہ جن کی کتابیں، جن کے نظریات آج بھی یورپ اور امریکہ جیسے جدید ممالک میں پڑھائے جاتے ہیں، اور آج تک وہ ان نظریات سے کسب فیض کر رہے ہیں.
ارسطو اور افلاطون کو کون نہیں جانتا؟ ارسطو اور افلاطون فلاسفرز ہیں، بلکہ آباء و اجداد میں شمار ہوتے ہیں، فاؤنڈرز اور فادرز آف فلاسفی کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بہت زیادہ انٹلیکچوئل بننے کی کوشش کرے تو ہم کہتے ہیں ذرا افلاطون بننے کی کوشش نہ کرو۔ تو جس افلاطون کے نظریات یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں اس کے بارے میں سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہی افلاطون ہمارے عالم دین محمد حسن طباطبائی کے خواب میں آیا۔ کون محمد حسن طباطبائی؟ فلسفی کے بہت بڑے استاد۔ اور اگر آپ اس بات کو ہضم کرنے اور سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار ہو تو مجھے کہنے دیجئے کہ ایک دفعہ تاریخ کتابوں میں یہ بات مرقوم ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو فلسفے پڑھنے کا شوق ہوا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ مردہ لوگوں کی روحوں کو بلانے کا فن جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں دنیا میں سب سے مشہور فلسفی سے فلسفہ پڑھوں گا۔ تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ دنیا میں آج تک مشہور فلسفی کون گزرا ہے، تو پتہ چلا ارسطو گزرا ہے۔ یہ جو زمین کی طرف اشارہ کر رہا ہے اپنی ہتھیلی، یہ ارسطو ہے۔ تو اس نے ارسطو کی روح کو حاضر کیا کہ تم مجھے فلسفہ پڑھاؤ۔ آپ کو معلوم ہے ارسطو نے کیا کہا؟ ارسطو نے کہا کہ تم اپنے زمانے کے مشہور فلسفی محمد حسن طباطبائی سے فلسفہ پڑھو، اس کو مجھ سے زیادہ فلسفہ آتا ہے۔ کون محمد حسن طباطبائی؟ محمد حسین طباطبائی کے بھائی۔ کون محمد حسین طباطبائی؟ تفسیر المیزان کے مفسر، جو اس وقت جہان تشیع میں سب سے دقیق، سب سے وسیع، سب سے اہم ترین تفسیر مانی جاتی ہے۔ تفسیر نمونہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل تفسیر ہے، وہ تو عام فہم تفاسیر میں شمار ہوتی ہے۔ المیزان کے مفسر محمد حسین طباطبائی کے بھائی محمد حسن طباطبائی کے، جو کہ فلسفے کے بہت بڑے استاد تھے اپنے زمانے کے، ارسطو کی روح گواہی دے رہی ہے کہ یہ سب سے بڑے استاد ہیں، ان سے پڑھو۔ تو اس شخص نے محمد حسن طباطبائی کا رخ کیا، اور محمد حسن طباطبائی نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے بتایا مجھے ارسطو نے بتایا۔ مجھے کہا تمہیں ارسطو تک کیسے پہنچ ہوئی؟ کہنے کہ میں روحوں کو بلانے کا فن جانتا ہوں۔ جب پھر کیا ہوتا تھا، یہ شخص ان سے پڑھتا تھا، اور جب بھی کسی فلسفے کے نظریے میں بحث چھڑ جاتی تو یہ شخص کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے، ارسطو کی روح کو بلا کے پوچھتے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ملا سدرا کی روح کو بلا کے۔ ملا سدرا بھی ہمارے فلسفے کے یوں سمجھ لیں کہ ارسطو سمجھ لیں یا بابا آدم واقع ہوئے ہیں۔ اسفار اربع ان کی کتاب ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عام آدمی پڑھ لے تو شاید وہ جنوں کی کیفیت کا شکار ہو جائے۔ فلسفے کی سمجھ لیں آخری کتاب۔ ایک دن انہوں نے کہا چلو افلاطون کی روح کو بلا کے پوچھتے ہیں اس نظریے کی جو دقیق یا دقت یا گہرائی ہے کیا ہے۔ افلاطون نے آگے جواب دیا، پھر ساتھ میں محمد حسن طباطبائی کو یہ کہا کہ تم خوش نصیب ہو کہ اسلام کے دور میں پیدا ہوئے، کہ تم کو توحید کا کلمہ نصیب ہوا۔ ہمارے زمانے میں تو توحید تھی ہی نہیں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے۔ تو یہ ہے افلاطون کا تعصف کہ ہم اس زمانے میں کیوں نہیں پیدا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں یونان کے، گریکس، یہ افسوس کیا کرتے تھے اتنے بڑے مفسر، اور ہم مسلمان ہیں، ہم شیعان علی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کتنا اچھا ماحول، کتنی اچھی دین، کتنا اچھا خاندان ہمیں ملا ہے، کہ افلاطون افسوس کر رہا ہے کہ کاش میں اسلام کے گھرانے میں، کاش میں تشیع کے گھرانے میں پلا بڑا ہوتا۔ پھر امام فرماتے ہیں لکنک اخرجتنی للذی سبق لی، لیکن تو نے مجھ کو اس زمانے میں پیدا کیا جس میں من الہدی الذی لہ یسرتنی، تھوڑے عرصے میں مجھے ہدایت میسر آ گئی۔ حالانکہ یہ جملہ امام کے شایان شان نہیں ہے، ان کو کون سی ہدایت ملنے تھی؟ ان کا نور تو تخلیق کائنات سے پہلے وجود میں آ چکا تھا، وہ تو پیدائشی امام ہے، مومن تو بہت دور کی بات۔ یہ ہمارے جملے حقیقت ہیں جو امام اپنی زبان مبارک سے ادا کر رہے ہیں اور ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے اس طرح مانگو۔ کم از کم تو یہ تو شکر ادا کرو کہ تمہیں ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ تمہیں ایمان حاصل کرنے کے لیے کسی تگ و دو کی ضرورت نہیں کرنی پڑی، اور تم اس ایمان کو سنبھالنے کے لیے
نزاکتوں سے کام لے رہے ہو، شکوے شکایت کر رہے ہو کہ اللہ تو نے جو ایمان دیا میں اس کو سنبھال نہیں سکتا. یہ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیٹھے بٹھائے تمہیں ایمان کی دولت دے دی. شیعان علی پہ، سادات پہ، بادشاہ نے وقت کے ظلم و ستم سے کتابیں بھری پڑی ہیں. فقط ایک نقطہ، فقط ایک اشارہ آپ کے سامنے کہ جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں مدینہ منورہ کی، ان کو جنت البقیع اور اس سے آگے بیت الحزن جہاں پہ بی بی گریا کیا کرتی ہے وہاں پہ لے جایا جاتا ہے. جب واپسی میں آیا جاتا ہے تو اشارہ کر کے سیدھے ہاتھ پہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کو میدان جیسا علاقہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ عمارتیں اب کھڑی ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، یہاں پہلے جنگل تھا. جنگل تھا، جی ہاں، یہاں پہلے جنگل تھا. اور عجیب کہانی، عجیب واقعات اس جنگل سے منسوب ہیں. امام ششم کے زمانے میں بنو امیہ، بنو عباس کے بدماش آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اہل بیت اور ہاشمی قبیلے کے نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو اور ہم ان کو اپنی فوج میں رکھیں گے تاکہ ہم ان سے اپنی جیت کو یقینی بنوا سکیں اور اس طرح لوگوں کے دل بھی جیت سکیں کہ بھئی اہل بیت ہمارے ساتھ ہیں. ورنہ ان کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھی. امام نے ایک دن مجبور ہو کے اہل بیت کے نوجوانوں، ہاشمی قبیلے کے نوجوانوں کو کہا کہ تم اس جنگل میں، یہاں پہلے جنگل ہوا کرتا تھا مدینے سے تھوڑی دور، بلکہ مدینے شہر میں، مسجد نبوی سے تھوڑی دور، جنت البقیع سے آگے الٹے ہاتھ پہ، کہ یہاں بھی جنگل ہوا کرتا تھا. اور کئی عرصے، کئی مہینے امام نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو اس جنگل میں روپوش رہنے کا مشورہ دیا کہ بس یہاں جا کے بیٹھ جاؤ، واپس نہیں آنا اپنے گھر تک جب تک ہم تمہیں نہ کریں. کافی عرصے بعد جب اس جنگل کو کاٹا گیا تو بے گور و کفن سادات کے نوجوانوں کی لاشیں ملی وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں نے ان کو وہاں بھی نہیں رہنے دیا. اب نہ وہاں جنگل ہے نہ اس قسم کے نشانات ہیں، لیکن یہ واقعات اب تک اس جگہ سے منسوب ہیں. کس طرح سادات کے خون سے گارا بنایا جاتا تھا، محلات کی دیواریں تعمیر ہوا کرتی تھی، کس طرح حجاج بن یوسف سادات کے خون سے گندی ہوئی روٹیاں افطار میں کھایا کرتا تھا. نعوذ باللہ، کیا کیا ظلم نہیں چاہے گئے. ہم سانس لے رہے ہیں، ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھی جگہ رہ رہے ہیں، بڑے سکون سے اپنی نمازوں کو، اپنے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، آزاداری کر رہے ہیں. اب ہمیں کیا چاہیے؟ اتنی کچھ نعمتیں ملنے کے باوجود اگر انسان شکوہ شکایت کرے تو اس کو تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس سے شکوہ شکایت کرے گا اور باز پرس کرے گا اور سخت احتساب لے گا. ہم اس کی کم نعمتوں پہ راضی ہو جائیں، اللہ ہمارے کم اعمال پہ راضی ہو جائے گا. امام اپنے جسم، اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں اور اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے مجھے آنکھ دی، آنکھوں میں نور دیا، تو نے پیشانی کے نقوش کو واضح کیا، سانس کی رگیں دی، ناک دی سانس لینے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی حرکت دینے کے لیے، بولنے کے لیے، دانت دیے ذائقہ چکھنے کے لیے، زبان دی، دماغ دیا، گردن میں غذا کی نالیاں دی، سینے کا گہراؤ یعنی ہڈیاں دی جس میں شہرک اور دل ہے، آویزہ ہے دل، ٹنگا ہوا ہے دل، جگر دیے، پسلیاں دی، انگلی کے پوروں تک کا امام جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں. بالوں، جلد، پٹھوں، ہڈیوں، حتیٰ کہ اپنے آفال جو ان اعضاء سے ادا ہوتے ہیں، نیند، اپنے رکوع، اپنے سجود، ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر بھی امام کہتے ہیں کہ اگر میں صدیوں کو شاہ رہوں، عمر وفا کرے تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سائنسدانوں سے پوچھ لیے، میڈیکل کے پروفیسر سے پوچھ لیے، ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، آج تک انسان اپنے جسم میں موجود ایک عضو، ایک آرگن کو نہیں سمجھ سکا ہے. جب وہ اس نعمت کو سمجھ ہی نہیں سکا ہے تو اس کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ اور اگر شکر ادا کرے گا تو کس سے ادا کرے گا؟ اس زبان سے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس منہ سے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس دل سے جو اللہ کا دیا ہوا ہے. تو یوں سمجھ لیجیے شکر ادا کرنے کے لیے پھر ایک اور شکر واجب ہو جائے گا کہ اللہ تجھے نعمتیں دی، شکریہ، اور یہ جو میں نے شکریہ کہا ہے یہ تیری دی ہوئی چیز سے تو دیا ہے، تو اس کا بھی شکریہ. اور پھر جو میں نے شکریہ ادا کیا ہے یہ بھی
تیری دی ہوئی چیزوں سے دیا ہے، اس کا بھی شکریہ، پھر شکریہ، پھر شکریہ کا شکریہ ادا کرتے کرتے انسان کی زندگی گزر جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ ہو. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. طب رضا کے حوالے سے جو گفتگو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں بتایا نا کتاب الزہد امام کے فرمودات پر مشتمل کتاب ہے باقاعدہ، جو ایک خط کی صورت میں بادشاہ وقت کو لکھا تھا اور بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ باتیں تو سونے سے لکھنے کے قابل ہیں. ان باتوں کو سونے سے لکھا گیا، اس کا نام پڑ گیا، اس کتاب کا نام اتنی طویل گفتگو کتاب الزہد. اس میں بھی امام نے انسانی اعضاء، ان کے اعمال، ان کے افعال اور ان کی طبی نقطہ نگاہ سے صلاحیتوں پر تذکرہ کیا. توحید مفصل خود ہمارے چھٹے امام کا مکالمہ ہے مفصل کے ساتھ، جس میں انہوں نے دنیا، مخلوقات، کائنات اور پھر انسانی جسم کے حوالے سے گفتگو کی ہے. یہ خود ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ اور تشریح موجود ہے، سید محمد علی نے کیا ہے خطبہ امام علی، کہ جس میں فقط ایک جملہ کہ انسان بھی کیا ہے عجیب چیز ہے کہ چربی سے دیکھتا ہے. کہ مولا علی انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان کے اندر کیا کیا عجائبات چھپے ہوئے ہیں، اور پھر اسی نہج البلاغہ میں رسول اللہ کو بطور طبیب متعارف کروا رہے ہیں. تو ائمہ کا اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک عجیب انداز ہے کہ تم کائنات کو تو بعد میں دیکھو، پہلے تم اگر فقط اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو تو تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارے اندر کون کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو تم کو خود نہیں معلوم، کہ جس کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو کہ ایک انداز ہونا چاہیے گفتگو کا، امام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور طلب حاجات کے لیے ان کلمات سے خدا سے گویا ہوتے ہیں. اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، اے اللہ مجھے ایسے ڈرنے والا، ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں. کہ ایسا نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا روایات اس کی گواہ نہیں ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. آپ خود اندازہ لگا دیجئے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے عبادت کریں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا. ایک اور روایت میں آیا کہ عبادت ایسی کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اگر ایسی عبادت نہیں کر سکتے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو تو ایسی عبادت کر لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اگر تم نے اس پر یقین نہ کیا تو تم کافر ہو. کس پر؟ اس بات پر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے کم از کم دیکھ رہا ہے. اور اگر یقین کیا مگر گناہ نہ چھوڑا تو تم نے اسے کمتر سمجھا. دونوں صورتوں میں ہماری پکڑ ہے. یقین نہیں کیا تو ہم کافر ہیں، اور اگر یقین کر لیا لیکن اپنے گناہوں پر مصر ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی امی، آپ کے ابو آپ کے سامنے آپ کے کمرے میں موجود ہو اور وہ آپ کو کہہ رہے ہوں کہ یہ کام نہ کرو، لیکن پھر بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں. اگر وہ کمرے میں موجود نہیں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں. اور اگر وہ گھر میں موجود ہیں اور پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے کر رہے ہیں، تو ان کی اہانت کر رہے ہیں، آپ ان کی تحقیر کر رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا. تو اگر اس بات پہ یقین نہیں آپ کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بس آپ نے توحید کا انکار کر دیا، اللہ کی ایک صفت کا انکار کر دیا. اور اگر یقین کر لیا لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ اپنے سے کمتر سمجھ رکھا ہے، اپنے آپ کو اتنا نڈر بنا لیا ہے کہ ہم تیری کوئی فکر نہیں کرتے، ہم تجھ سے بے نیاز ہیں نعوذ باللہ. پھر امام فرماتے ہیں حتی لأحب تعجیل ما اخرت، یہاں تک کہ جس عمل میں تو تاخیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں، ولا تاخیر ما عجلت، کہ اللہ تعالیٰ اگر مصلحت خداوندی اس میں ہے کہ تو مجھے تاخیر سے دے تو مجھے صابر بنا دے، اور اگر تو کوئی کام کرنا چاہتا ہے جو مجھے پسند نہیں، مثلا مجھے بیمار کر دیا، حادثے سے دوچار کر دیا، کسی چیز سے محروم کر دیا، اور میں مچل رہا ہوں کہ نہیں مجھے وہ چیز چاہیے، تو مجھے برداشت کی قوت دے دے تاکہ میں تیری مصلحت کو سمجھ سکوں. تو جس میں تو تاخیر کرنا چاہے اس میں میں جلدی نہ کروں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ کروں.
ہمیں کوئی چیز چاہیے، ہم کہتے ہیں بس آج اور ابھی چاہیے. اگر اللہ کو کچھ دینا ہو، نماز پڑھنی ہو، فرض انجام دینا ہو، تو ہم تاخیر چاہتے ہیں. تو جن کاموں میں ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں وہ کام فوراً ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مصلحت اس میں ہے کہ تم اس میں تاخیر کرو. اور جن کاموں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، مثلا نماز ادائیگی کے واجبات، اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تاخیر کر لو. تو انسان کو تقدیر الہی پر راضی رہنا چاہیے. ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. بہترین فلسفہ ہے جنت حاصل کرنے کا. مرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر نیکوکار ہو اور جنت میں جائے گا تو مرنا تو پڑے گا کم از کم. نہیں، اگر آپ بے صبرے ہیں تو جنت کے حصول میں بے صبری کا مظاہرہ کیجئے اور جنت کو یہاں ابھی اسی وقت حاصل کیجئے. کس طرح؟ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. ہر رنگ میں راضی. جنت میں کیا ہوگا؟ ہم جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. کھانا پینا لباس رہائش جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. تو جو ہو رہا ہے اس کو چاہ لو. ہم کہتے ہیں نا امی کیا پکایا ہے؟ بھائی بریانی پکائی ہے. واہ، میں یہی چاہ رہا تھا کہ آج بریانی کھاؤں. امی کیا پکایا ہے؟ کھچڑی پکائی. میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہی کھاؤں. تو جو چیز آپ کے سامنے آئے آپ کے بس میں یہی تو چاہ رہا تھا. آپ کی چاہت کچھ نہ ہو، جو خدا کی چاہت ہے وہی آپ کی چاہت. مولا فرماتے ہیں مجھے جنت میں جانے سے زیادہ مسجد میں جانے میں مزہ آتا ہے. کیوں؟ جنت میں جانے میں میری مرضی ہے اور مسجد میں جانے میں اللہ کی مرضی ہے. تو اس مرضی کو اپنائیے جو اللہ کی مرضی ہے. پھر امام فرماتے ہیں وَجْعَلْ سَمْعِي وَبَصَرِي الْبَصَرِ الْوَارِثَيْنِ مِنِّي، کانوں اور آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے، ہماری طرح نہیں. ٹی وی کے آگے چینل کھول دیا، جو کچھ بھی آیا دیکھ لیا. گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بل بورڈز پہ جو ایڈورٹائزمنٹ لگے ہوئے ہیں ان میں نظر مار لی. جو سنائی دے رہا ہے، میوزک ہو، غیبت ہو، سن لیا. کوئی فلٹریشن نہیں، کوئی سینسرشپ نہیں، کوئی روک تھام نہیں. ہم ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو تفصیل میں جاتے ہیں کہ اس میں فیٹ کتنی ہے، اس میں کیلوریز کتنی ہیں، اس میں شوگر ہے کہ نہیں، اس میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے. ایک وقت کے کھانے میں اتنی زیادہ نزاکتیں اور اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کرنے کے لیے کوئی نزاکت نہیں کہ اس کام کو کرنے سے میں کتنے گناہوں میں مبتلا ہوں گا، کتنی بڑی سزا ملے گی، اور اگر فلاں نیکی کر لوں گا تو مجھے کتنا اجر ملے گا. تو آنکھوں اور کانوں پر نہ چلیے، ان کو لگام دیجئے اور ان کو اپنی مرضی یعنی اطاعت الہی کی مرضی کے مطابق چلائیے، استعمال کیجئے. اور خود چوتھے امام فرماتے ہیں کہ خدا کی نعمتیں خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. یہ ہے کم سے کم شکر. کسی نے پوچھا کم سے کم شکر کیا ہے؟ کم سے کم شکر یہ ہے کہ خدا کی نعمتیں اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اگر ایک شخص نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو تحفہ لوٹا نہیں سکتے، بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے، ٹھیک ہے ہم اس کا شکر بھی نہیں ادا کریں، لیکن خدا را اس تحفے کو اس طرح استعمال کرو جس طرح وہ چاہتا ہے. مطلب آپ کو گھڑی دی گئی ہے تو گھڑی کا مطلب ہے وقت کی قدر و قیمت. آپ کو کمپیوٹر دیا گیا ہے، اس کو اپنی تعلیم کے لیے استعمال کیجیے. اسی طرح اگر خدا نے نعمتیں دی ہیں، کان، ناک، جسم، روح، گھر، مال، اولاد، تو اس کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں اس کی اطاعت میں استعمال کرے. امام فرماتے ہیں وقت کنت عن خلقی غنیہ، حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا. بڑے مزے سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا، حالانکہ دیکھا جائے اللہ نے پیدا کر کے عدم سے وجود بخشا ہے. ہمیں بتائیے عدم بہتر ہے کہ وجود بہتر ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو بہت کچھ ہونا کتنا بہتر ہوگا کچھ نہ ہونے سے؟ یہ تو سم تھنگ کی بات ہو رہی ہے. ایوری تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یہ تو بالکل ہوگا. آپ کو کیا بنایا؟ آپ کو جمادات نہیں بنایا، نباتات نہیں بنایا، حیوانات میں سے نہیں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. ارے اس کو بھی چھوڑیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا خلیفہ بنایا.
ان لوگوں سے ممتاز کر دیا، ان لوگوں سے برتر بنا دیا جو ہزاروں لاکھوں اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اس شخص کو ناراض کر دیا جس نے 4 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی. راندہ درگاہ کر دیا ہماری وجہ سے شیطان، اس کے چیلوں کو اپنے دربار سے نکال دیا ہمیشہ کے لیے. اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو عزت دینے کے لیے تیار. اللہ نے تو ہمیں عزت دے دی اشرف المخلوقات بنا کر، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم خود اپنے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ چھوڑ بیٹھے ہیں. یاد رکھ لیجئے، خدا کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. یہ نماز، یہ روزے، یہ حجاب، یہ تقوی، یہ شب بیداری، یہ حج، یہ صدقات، یہ خیرات، اس سے ہمیں کچھ ملے گا، خدا کو کچھ نہیں ملے گا. چوتھے امام کے پاس اگر کوئی سائل آتا مانگنے کے لیے تو امام اس کے ہاتھ چوم لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، دیکھا جائے تو امام کی جیب سے کچھ جا رہا ہے، امام دے رہے ہیں اس کو. تو امام کہتے ہیں میں اس کے ہاتھ کیوں نہ چوموں کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو میرا صدقہ، میرا پیسہ اللہ تک پہنچائیں گے. تو اگر ہم اللہ کو کچھ دے رہے ہیں تو یقیناً اپنے لیے دے رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دے رہے ہیں، اس دنیاوی فائدے اور آخری فائدے کے لیے. پھر امام ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، وفی نفسی فضللنی وفی اعین الناس فاذمنی فاذمنی، میرے نفس کو میرے سامنے ذلیل بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے دے. یاد رکھ لیجئے، اپنے آپ کو لوگوں سے کمتر سمجھیے لیکن لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کے رہیے. اپنے نفس کو ذلیل بنا کے رکھیے لیکن لوگوں کے درمیان ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ایک عزت، ایک مقام، مرتبہ معاشرے میں رہے. خود اپنے لیے ذلیل بن گئے کہ اللہ میں کچھ نہیں، میں تیری مخلوقات سے کمتر ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کی عزت و مقام کو لوگوں میں نہ کھونے دے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور کہا، اے موسیٰ تمہیں معلوم ہے ہم نے تمہیں کلام کی فضیلت سے کیوں نوازا، یعنی کلیم اللہ کیوں بنایا؟ کیونکہ تم اپنے آپ کو تمام مخلوقات میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے. اپنے آپ کو لوگوں سے کمتر سمجھیے لیکن اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ مجھے لوگوں میں ذلیل و خوار نہ کر. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ ایک خوبصورت لباس زیبتن کیے ہوئے گھر سے نکلے تو ایک صوفی، ایک ظاہری تقوی کا حامل شخص آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو بڑا اچھا لباس، بڑی اچھی پوشاک زیبتن کی ہوئی اور مجھے دیکھیے میں کس طرح پھٹے پرانے مفلس زدہ کپڑوں میں، لباس میں ملبوس ہوں. میرا تقوی گویا آپ کے تقوی سے زیادہ ہے، میرا زہد آپ کے زہد سے برتر ہے. امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا کہ آج کل اسلام خوشحال ہے، اگر ہم ایسے کپڑے پہنیں جو ہمارے فقر و فاقہ ظاہر کرے تو یہ ہماری اہانت کا سبب بنے گا، چنانچہ مناسب نہیں ہمارے لیے کہ ہم ایسا لباس زیبتن کریں. پھر امام نے اپنے لباس کو ہٹا کر اندر ایک لباس دکھایا کہ جو پھٹے پرانے کپڑوں پر مشتمل تھی. تو امام نے کہا کہ یہ اوپر کا کپڑا ہم نے لوگوں کو بتانے کے لیے پہنا ہے کہ ہم قابل عزت لوگ ہیں، اور اندر کا کپڑا میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے پہنا ہے کہ نفس اگر تو اچھی پوشاک پہ تکبر کرنے لگے تو اس کپڑے کو دیکھ لے جو میں نے اندر پہنا ہے. پھر امام نے اس کا کپڑا ہٹایا تو اس کے اندر وہ بڑی خوبصورت پوشاک پہنے ہوا تھا. اے شخص، تو نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے زہد کا لبادہ اڑا ہوا ہے، فقر و فاقہ کی حالت بنائی ہوئی ہے، اور اندر تو نے لباس فاخرہ زیبتن کیا ہے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے. تو اسلام یقیناً تواضع و انکساری کا سبق پڑھاتا ہے، لیکن یہ وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے معاشرے میں ایک ذلیل ترین، حقیر ترین انسان بن کے رہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی شان کے مطابق زندگی گزارے. امام فرماتے ہیں وَإِلَىٰ غَيْرِكَ فَلَا تَكِلْنِي، مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کرنا. دیکھیے، انسان مختلف جہتوں، مختلف ہنر، مختلف قابلیتوں کا مالک ہے،
اور ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے. ایک مریض ہے تو دوسرا ڈاکٹر ہے، ایک امیر ہے تو دوسرا غریب ہے، ایک حاجت مند ہے تو دوسرا دولت مند ہے. تو اس طرح لوگوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے تعاون سے گزرتی رہتی ہیں اور کاروبار حیات چلتا رہتا ہے. لیکن اگر انسان کسی ایک شخص کا محتاج ہو جائے جو بڑی پست طبیعت کا مالک ہو، مغرور ہو، متکبر ہو اور دین سے دور ہو، تو یقیناً وہ شخص اپنے سے مانگنے والے کو یعنی محتاج کو بہت ذلیل کر دیتا ہے. اس قسم کے لوگوں سے امام نے پناہ مانگی ہے. یعنی یہ ہماری دعا ہے جو امام کی زبانی ہے کہ اللہ مجھے اپنے غیر کے حوالے نہیں کرنا. اور یاد کر لیجئے غیروں میں سب سے بڑا غیر، دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا نفس ہے. الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رات میں بیدار ہوئی تو رسول اللہ کو اپنے بستر پہ نہیں پایا. چنانچہ پریشان حال ہر جگہ ڈھونڈا، پھر واپس آ کے حجرے میں اپنے بستر پہ بیٹھ گئی کہ پتہ نہیں رسول کہاں چلے گئے. تو غور سے دیکھا تو کمرے کے حجرے کے کونے میں رسول اللہ سجدے کی حالت میں گریہ کر رہے ہیں. مسلسل یہ دعا ان کی زبان سے نکل رہی ہے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. خدا اللہ کے رسول کا نفس تو پاک و پاکیزہ ہے. ہمارے لیے دعا ہم کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو نفس سب سے غیروں میں سے سب سے بڑا غیر، سب سے برے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن. چنانچہ کبھی بھی اس نفس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا اور اپنے آپ کو اس نفس کے حوالے نہیں کرنا. ایک شخص خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے. امام سامنے سے گزرے تو اس سے کہا کہ نہیں ایسا نہ کہو، ہر شخص کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی کسی کا محتاج تو ہوتا ہی ہے. یہ کہو اے اللہ مجھے پست لوگوں سے بے نیاز کر دے، جو میرا مذاق اڑائیں، جو میری اہانت کریں، جو میری تحقیر کریں. ان کمینہ صفت لوگوں سے مجھے آزاد کر دے، بے نیاز کر دے، ان لوگوں کا محتاج نہ بنے. اللہ تمیتنی علی غضبک، مجھے موت نہ دے جب تو مجھ سے ناراض ہو. یعنی اگر ہماری موت آئے تو ایسی حالت میں موت آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اس حالت میں نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو. دیکھیے اور جگہوں پہ شاید بسم اللہ یا ابتدا بڑی اہمیت رکھتی ہے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. نہیں، ہمارے یہاں لاسٹ امپریشن از دا فرسٹ امپریشن. ابتدا کیسی کیوں نہ ہو، انسان کا کیوں نہ پیدا ہو، لیکن اگر اس کی موت، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو جنت میں جائے گا. اور ابتدا ایمان سے ہو لیکن انتہا یعنی خاتمہ موت کفر پہ ہو تو وہ انسان اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرے گا. اصل چیز ہے انسان کی موت کس پر آتی ہے، اللہ کی رضا پر یا اللہ کے غضب پر. اور یہی بات قرآن سورہ آل عمران 102 میں کہتا ہوا نظر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہوگا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم کو موت نہ آئے حتیٰ کہ تم مسلمان مرو. حق ادا کرو اس سے ڈرنے کا، جس طرح ڈرنا چاہیے. کس طرح ڈرنا چاہیے؟ زندگی ایسے گزارو، عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. اعلیٰ درجہ اور کم ترین درجہ، لیکن انہی درجوں کے درمیان رہو، اس سے آگے نہ جاؤ، اس دائرے سے، اس ایمان کے دائرے سے باہر نہ نکلو. تو پہلے ڈرنے کا حق ادا کیجیے اور اس کے بعد اس پر قائم رہیے، استقلال کا مظاہرہ کیجیے، اور آپ کی موت اللہ کی رضا پر ہو. بہترین مثال، بہترین مثالوں میں سے ایک بہترین مثال حر کا عمل کہ وہ شخص تھا کہ جس نے کربلا میں امام کا راستہ روکا تھا، پانی بند کیا تھا، آگے نہیں جانے دیا تھا، اور پھر ایک دن پہلے، ایک رات پہلے منقلب ہو گیا کہ نہیں، مجھے امام کا ساتھ دینا چاہیے.
اور امام کے لشکر سے عاملہ. انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ تو آزاد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اتنا بڑا لقب امام کی طرف سے، اپنی نفس کی غلامی سے آزاد ہو گیا. حر پہلے وہ غلام تھا، جب یزیدی خیمے تک یزیدی نظریات کا حامل تھا، اور جب امام سے عاملہ تو حقیقت میں حر بن گیا، آزاد بن گیا اور اپنے نام کا حق ادا کر دیا. امام فرماتے ہیں الہی امرتنی فعصیتک، اے میرے معبود و سردار، اے میرے معبود تو نے حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی. ونہیتنی فارتکبت نہیک، جس سے تو نے مجھے روکا میں وہ کام کر گزرا. یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے تو ہم نیکیوں سے روگردانی کرتے ہیں اور گناہوں میں سبقت کرتے ہیں. اور جس کام سے انسان کو منع کیا جاتا ہے وہی کام انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے. الممنوع مرغوب، ایک بڑا اچھا جملہ عربوں میں مشہور ہے کہ جو چیز منع ہوتی ہے، ممنوع ہوتی ہے، وہی چیز انسان کو مرغوب ہوتی ہے. شوگر کے مریض کس طرح گلاب جامن پر نظریں ٹکائے رال ٹپکا رہے ہوتے ہیں، اس بلڈ پریشر کے مریض چکنا قورمہ دیکھ کر چکنے گھڑے پر پھسل جاتے ہیں. تو جس کو جس کام سے بچے آئس کریم سے منع کرو کہ گلا خراب ہو جائے گا، وہی آئس کریم کھائیں گے. تو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے انسان وہی کرتا ہے. اور امام اعتراف کر رہے ہیں بلکہ کروا رہے ہیں. اور دیکھیں اسی ممنوع نے مرغوب ہو کے آدم کو جنت سے نکلوایا، پوری جنت ایک طرف اور وہ ایک شجر ممنوعہ ایک طرف. تو بسا اوقات انسان کو ایک کھانا کئی کھانوں سے محروم کر دیتا ہے. اسی طرح ایک چیز، ایک گناہ، ایک معصیت انسان کو کئی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے. امام فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُ لَا بَرَأَةٍ لِّي فَاعْتَذِرُوا، بس حال یہ ہے کہ نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، وَلَا ذَا قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرُ، نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں. یعنی نہ میں کوئی مناسب بہانہ تیرے سامنے پیش کر سکتا ہوں اور نہ ڈھٹائی سے اپنی معصیت پر، اپنے گناہ پر قائم رہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے کیا، نعوذ باللہ تو کیا کر لے گا. امام سے کسی نے کہا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھپتے، تو امام نے کہا کہ بس چند باتوں میں سے ایک بات یہ کہی کہ تم اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جاؤ اور پھر جا کے وہاں گناہ کرو. تو ہم اس کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے، اس کی خدائی سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اب مجبور ہمیں خدائی کی طرف پلٹنا ہے. اگر خدا کی معصیت نافرمانی کی ہے تو کسی اور سے معافی نہیں مانگنی ہے، اسی خدا سے معافی مانگنی ہے. اور اگر آپ نے حقیقت میں ایسی توبہ کر لی، اس طرح کی ندامت کا اظہار کر لیا، تو روایتوں میں آیا ہے کہ بہت سے گناہ انسان کو بخشوا دیتے ہیں، بہت سے گناہ انسان کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں. تو حقیقت میں گناہ نہیں قریب کرتے، بلکہ گناہ کے بعد جو توبہ ہوتی ہے وہ انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں یا من سترنی من الآباء والامہات ان یزجرونی، اے وہ خدا جس نے ماں باپ سے میری پردہ پوشی کی کہ وہ مجھے دھتکار دیں. اگر ہمارے اعمال، ہماری باتیں، ہماری سیکریٹس ماں باپ کو پتہ چل جائیں، خصوصاً نوجوان اس پہ توجہ دیں، بچے اس بات کو سنیں کہ کتنے ایسے کام ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو زبان سے نکالتے ہیں جو ماں باپ کو نہیں پسند. اگر پسند ہو جائیں تو پتہ نہیں وہ کیا کریں. وَمِنَ الْعَشَائِرِ وَالْإِخْوَانِ أَن يُعَيِّرُونِي، اہل قبیلہ اور بھائی بندوں سے میرا پردہ رکھا کہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے. میرے گھر والوں، میرے رشتہ داروں، دوست احبابوں کو میری بہت ساری باتیں نہیں بتائیں، میرے بہت سے گناہوں سے دور رکھا. اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے دھتکار دیتے. وَمِنَ السَّلَاطِينِ أَن يُعَاقِبُونِي، اور حاکموں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے سزا دیں گے. اے میرے مولا، اگر حاکموں کو پتہ چل جاتا ایسی بات جو ان کے خلاف تھی تو وہ کیا کرتے آپ کا.
ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہر انسان اپنے دل دماغ کو ٹٹولے، ہر انسان اپنے ماضی میں جھانکے اور یہ دیکھے کہ اس نے کیا کیا کیا، کتنے گناہ تھے جو اللہ نے لوگوں سے چھپا دیے، کتنی نیکیاں تھی جو ہم نے کی ہی نہیں اور لوگوں میں مشہور ہو گئی، یا ایک مرتبہ کی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ماشاءاللہ آپ تو نماز شب ہمیشہ انجام دینے والے ہیں، آپ کو تو اکثر میں نے مستحب روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو تو فلاں فلاں، تو کتنی نیکیاں ہماری مشہور ہو جاتی ہیں اللہ کے سامنے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا، ہماری باتیں، ہمارے وہ کام، ہمارے وہ عیب، ہمارے وہ کوتاہیاں جو ہم نہیں چاہتے لوگوں پہ آشکار ہو، اگر وہ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ وَلَوِ اطَّلَعُوا يَا مَوْلَايَ عَلَىٰ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي، اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو کچھ تو جانتا ہے تو وہ مجھے اِذَا مَا أَنذَرُونِي وَلَا رَفَضُونِي وَقَطَعُونِي، مجھے مہلت نہ دیتے، مجھے چھوڑ جاتے اور قطع تعلق کر لیتے۔ کتنی چیزیں، کتنی باتیں، کتنے کام ایسے ہیں جو ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے شوہر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بڑے، اپنے بزرگ، اپنے باس، اپنے حکمران، اور ہم خوف کھاتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں نہ پتہ چلیں، اگر پتہ چل جائیں گی تو کیا ہوگا؟ لوگ کم از کم جو سزا دیں گے وہ ہے سوشل بائیکاٹ، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے درمیان گھوم رہے ہیں اور لوگ ہمیں عزت دے رہے ہیں فقط خدا کی وجہ سے کہ اس نے ہمارا پردہ رکھا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم تمہیں معلوم ہے ہم نے تمہیں خلیل اللہ کیوں بنایا؟ دو صفتوں کی وجہ سے، نماز شب اور مہمانداری۔ ابراہیم علیہ السلام اکثر جب کھانا تیار ہوتا تو دور نکل جاتے، صحرا میں ڈھونڈتے کسی مسافر کو، اور جب مل جاتا تو اسے عزت و احترام اور تکریم سے اپنے گھر لاتے اور ضیافت دیتے، کھانا کھلاتے، پر رخصت کرتے عزت سے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو ڈھونڈ کر مہمان بنا کر اپنے گھر لائے، دسترخوان پہ بیٹھے اور مہمان سے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا میں کیسے کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تو کافر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی غصہ آیا اور کہا کہ تم اگر اللہ کو نہیں مانتے، تم میرے دوست نہیں، تم میرے گھر میں میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ میں معذرت خواہ ہوں، نکال دیا اپنے گھر سے اس کو۔ واپس آئے تو اللہ نے کہا ابراہیم وہ مجھ کو نہیں مانتا تھا اور میں اس کو اب تک دیتا رہا، کھلاتا رہا، اس نے فقط تمہارے سامنے میرے کفر اور میری توحید کا انکار کیا تو تم نے اس کو دھتکار دیا، مجھ کو دیکھو میں اپنے نہ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ خدا کی صفت کو کتنے لوگوں نے، کتنے کم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ رسول فرماتے ہیں جو مجھ کو دے، جو مجھ کو نہ دے میں اس کو عطا کروں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ لیکن ہم لوگ ٹٹ فار ٹیٹ، یہ دو یہ لو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی پالیسی پہ گامزن ہے۔ اگر کوئی ہم سے بات نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے، کوئی ہماری برائی کرے گا تو ہم بھی برائی کریں گے، کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تین کے جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی قوم میں 33 سال تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ یہ نہیں مانتے، فقط 2 افراد ایمان لائے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے بھائی نوح علیہ السلام نے تو اس سے زیادہ محنت کی تھی، 900 سال، اور فقط تم 33 سال میں تھک گئے۔ میں کیا کروں، میں پوری کوشش کر چکا، 33 سال میں تھک گئے، اور خدا سے دعا کی کہ ان کے عذاب بھیج۔ بدھ کا دن ٹھہرا عذاب کا، اور جب عذاب آنے لگا عین عذاب کے وقت ان کی قوم گڑگڑانے لگی۔ وہاں پہ یونس علیہ السلام کا چھوڑا ہوا ایک شاگرد، ایک عالم موجود تھا، اس نے قوم کو کہا کہ اب بھی وقت ہے توبہ کر لو۔ قوم نے توبہ کی اور بچ گئی، بادل واپس چلے گئے۔ غالباً واحد قوم تاریخ میں ہمیں ملتی ہے کہ عین عذاب کے وقت توبہ کرنے سے بچا لی گئی عذاب سے۔ جب یونس علیہ السلام آئے تو دیکھا علاقہ ویسے ہی سرسبز و شاداب، لوگ اپنی زندگی میں مگن، شرمندہ ہو گئے کہ میرے سامنے میری توہین ہو جائے گی اگر میں لوگوں میں گیا، میں تو کہہ چکا تھا عذاب آگے رہے گا، کچھ بھی کر لو۔
اور پھر وہاں سے گئے اور اس ترک اولا کے سبب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کئی دن گزارنے پڑے. اور جب یونس علیہ السلام نے یہ بٹ زبان سے جاری کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر مچھلی نے ان کو ایک صحرا میں اگلا. اور ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 گھنٹوں تک تو ہمارے کندھوں کے فرشتوں کو خبر نہیں ہونے دیتا. آسمان کے فرشتوں اور زمین کی مخلوقات تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے جسم اور روح میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کون سا گناہ کر بیٹھے. 7 گھنٹے تک لکھا ہی نہیں جاتا تو مٹایا کیا جائے گا؟ اگر کسی چیز کو مٹایا جائے تو شک ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ تھا. وَعَدْلُكَ مُولِكِ وَمِن كُلِّ عَدْلِكَ مَعْرَبِي، میں تیرا انصاف مجھے نابود کر دے گا اور میں تیرے ہر عدل سے ڈرتا بھاگتا ہوں. اگر انصاف کرنے پر آئے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے اور ہر برائی کو تولے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا دیکھ لیا جائے گا اور جو کوئی ذرہ برابر شر کرے گا دیکھ لیا جائے گا. کتنی سخت آیت ہے قرآن کی. ایک اعرابی آیا، اس نے قرآن پڑھنے کی گزارش کی، سیکھنے کی، ایک صحابی کو اس کے سپرد کر دیا. اللہ کے رسول نے جب اس آیت پہ پہنچا تو اس نے کہا بس میں سمجھ گیا، یہ کہہ کے چلا گیا. جب رسول نے پوچھا صحابی کا کیا، اس اعرابی کا کیا ہوا، تو صحابی نے جواب دیا وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکا. اس آیت میں آ کے رک کے کہنے لگا بس کافی ہے. تو رسول نے کہا وہ جاہل آیا تھا فقیہ بن کر گیا ہے. بہت پتے کی بات اس نے پکڑ لی. اگر انسان نے یہ سمجھ لیا کہ بس جو کروں گا چاہے چھوٹی چیز یا بڑی چیز، چاہے بری چیز چاہے اچھی چیز، پکڑا جاؤں گا، اکاؤنٹیبلٹی احتساب ہوگا. اچھی چیز جنت میں اور بری چیز دوزخ میں لے جائے گی، اور یہی انصاف ہے. اور حقیقت میں ہم دیکھیں تو ہماری برائیاں نیکیوں کے مقابلے کتنی زیادہ ہیں، اور جو نیکیاں کر رہے ہیں اس میں کتنی طاقت کا منائی روح اور خلوص ہے جو قبول ہو. تو اگر ہم اللہ سے انصاف مانگیں گے، اکثر ہم سبزی لینے جاتے ہیں اور شک کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ کم تولا ہے. بعض اوقات وہ اندازے سے تول کے دے دیتے ہیں آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تم نے ذرا کم تولا، باٹ لگاؤ، 3 کلو کا باٹ رکھو. تو آپ کہتے ہیں کہ باجی یہ بالکل صحیح تولا ہے، آپ فکر نہ کریں. نہیں ہمارے سامنے باٹ رکھو. وہ باٹ رکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سیب نکال لیتا ہے، یہ زیادہ چلا گیا. اکثر یہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میں سبزی بیچ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کتنا مال ڈلے گا، کتنے سیب ڈلیں گے تو کتنے کلو کے ہوں گے. اللہ سے کبھی نہیں لیجیے گا کہ اللہ میرے ساتھ انصاف کر، کبھی نہیں لیجیے گا. ایک بنی اسرائیل کے بندے نے 70 سال تک عبادت کی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے پوچھو میری اس عبادت کا کیا صلہ ہے. اللہ نے فرمایا تیری عبادت کا تو کوئی صلہ نہیں، تم نے جو عبادت کی وہ اپنے لیے کی. اسی دوران اس کے دانت میں درد اٹھا، اتنا شدید درد اٹھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس دانت میں درد ہو رہا ہے شدید، اس کو کسی طرح رفع کرو. اللہ سے جب پوچھا تو نے کہا، اللہ نے کہا اچھا اس سے پوچھ 70 سال کے بدلے میں، 70 سال کی عبادت کے بدلے میں اس کا درد ختم کر دوں. اس نے کہا بالکل سب کچھ لے لیجیے. اللہ تعالیٰ نے درد ختم کر دیا. کہنے اب بتا تیرے پاس کیا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے. ایک بیماری سے بچنے کے لیے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے پاس ہے کیا؟ جان دی ہوئی اس کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان بھی دے دیں گے تو ہم کہیں گے حق ادا نہ ہوا. فَإِن تُعَذِّبْنِي يَا إِلَٰهِ فَبِذُنُوبِي بَعْدَ حُجَّتِكَ عَلَيَّ، بس اگر تو مجھے عذاب دے دے میرے اللہ تو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر تیری حجت ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا، کبھی شکوہ نہیں کروں گا کہ تو نے مجھے ظلم سے، جسے کہتے ہیں کہ جہنم میں پھینک دیا، میرے اوپر سختی کی، تو عدل کرے گا میرے لیے. وَإِن تَعْفُ عَنِّي فَبِحِلْمِكَ وَجُودِكَ وَكَرَامِكَ، اور اگر تو مجھے معاف فرما دے تو یہ تیری طرف مہربانی، تیری بخشش اور تیرے کرم کا نتیجہ ہے. یقیناً اگر میں دوزخ میں پھینکا جاؤں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے ظلم کیا، اور اگر تو معاف فرما دے گا تو یقیناً تیری مہربانی. اس میں میری کوئی قابلیت استطاعت نہیں ہے. اور پھر ذکر یونسیہ پڑھتے ہوئے امام فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاکتر ہے، بے شک میں ستمگاروں میں سے ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں معافی مانگنے والے میں سے ہوں۔ گو کہ قرآن کا جملہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے، لیکن امام من الظالمین میں مزید چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں، اور کتنے خوبصورت اضافے ہیں۔ دیکھیے، من المستغفرین، ظالموں میں سے بھی ہوں، لیکن معافی بھی تو مانگ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے میں نے ظلم کیا، لیکن تجھ سے توبہ بھی طلب کر رہا ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین، تیرے توحید پرست تو بھی ہوں، ظلم کیا میں نے لیکن تجھ کو بھی تو مانتا ہوں۔ من الخائفین، تجھ سے خوف بھی تو کھاتا ہوں۔ من الواجلین، تجھ سے ڈرتا بھی تو ہوں۔ من الراجین، امیدواروں میں سے بھی تو ہوں۔ من الراغبین، راغبوں میں سے ہوں، تیری طرف رغبت کرتا ہوں۔ من السائلین، نام لیواؤں میں سے ہوں۔ من المحللین، تیرے نام لیواؤں میں سے ہوں۔ من السائلین، سوال کرنے والوں میں سے ہوں۔ من المسبحین، تیری تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں۔ من المکبرین، تیری تکبیر کہنے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے میں نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے میں نے ظلم کیا ہے، لیکن تو یہ بھی تو دیکھ، میں نیکی بھی تو کرتا ہوں، تیرا نام بھی تو لیتا ہوں، تیری تسبیح بھی تو کرتا ہوں، تیری تعریف بھی تو کرتا ہوں، اور تیری ہی طرف تو رجوع کرتا ہوں، تیری ہی طرف تو میں واپس آتا ہوں۔ اگر تو گناہ کو دیکھ رہا ہے تو میری نیکی کو بھی دیکھ، اگر تو میرے تکبر کو دیکھ رہا ہے تو میری عجز و انکساری کو بھی دیکھے۔ بس امام یہی چاہتے ہیں کہ ایمان مومن ان دو علامتوں کے درمیان ہے، خوف و امید۔ یہی علامت ہے ایمان کی، خوف بھی ہو اور امید کی کیفیت بھی ہو۔ وَاكْتُبْنَا لَكَ شَاكِرِينَ وَلِآلَائِكَ ذَاكِرِينَ، اپنے شکر گزاروں میں لکھ دے اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں رکھ۔ آمین آمین رب العالمین، ایسا ہی ہو جہانوں کی پروردگار۔ اے اللہ جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا ہی کر دے، میں تجھ سے اپنی مغفرت طلب کر رہا ہوں، اپنی توبہ کر رہا ہوں، اپنے گناہوں سے خلاصی چاہتا ہوں، بس تو ایسا ہی کر دے اے میرے رب۔ فَأَعِنَّا عَلَى مَنَاسِكَنَا، اعمال حج میں ہماری مدد فرما، وَأَكْمِلْ لَنَا حَجًّا، اور ہمارا حج مکمل کر دے، وَاعْفُ عَنَّا، ہمیں معاف فرما۔ فَقَدْ مَدَدْنَا إِلَيْكَ أَيْدِيَنَا فَهِيَ، پناہ دے کہ ہم نے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا ہے۔ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں عموماً تکبر کا بعض وقت شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا۔ اللہ سے توسل کیجئے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہم اپنے حج کو، ہم نے اپنے اعمال کو، ہم اپنی نمازوں کو، ہم اپنی عبادتوں کو مکمل نہیں کر سکتے، تو کر سکتا۔ یا من لا یخفی علیہ اغماض الجفون، وہ جس پر پوشیدہ نہیں ہے پلک کا جھپکنا، ولا لحظ العیون، نہ آنکھوں کا اشارہ، ولا مستقر فی المکنون، نہ وہ چیز جو پردے کے پیچھے ہو، ولا من طوت علیہ مضمرات القلوب، اور نہ وہ بات جو دلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہو۔ کوئی بھی چیز کہیں پر بھی ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، جسم پر ہو یا جسم کے اندر ہو، اللہ سے محفوظ نہیں۔ خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا وہ بھی جانتا ہے جو نہیں ہوا، اور وہ بھی جانتا ہے جو کبھی نہیں ہوگا۔ وَآتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، اور میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہم لا تنکر بی، یا اللہ مجھے غلط فہمی میں نہ رکھ، ولا تستدرجنی، اور مجھے دھوکے میں نہ رکھ، ولا تخدعنی، اور مجھے فریب نہ دے۔ اکثر ہم ضد کرتے ہیں اپنی امی ابو سے، امی یہ چیز لا دیں، امی کہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا لا دیں گے کل۔ امی دیکھیں آپ وعدہ کریں، آپ بھولیں گے، آپ ایسے ہی تو نہیں کہہ رہے، ہمیں ٹالنے کے لیے تو یہ نہیں کہہ رہے۔ ابو سے ہم چیز لانے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ہم لا دیں گے۔ اللہ سے بھی اسی طرح ضد کر کے مانگیے کہ اللہ تو ہمیں بنا تو نہیں رہا، یہ تو نہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اس امید پہ کہ ہاں تو ہمیں معاف کر دے گا، بعد میں پتہ چلا کہ تو نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ اس کے بعد امام سر کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور آنسوؤں میں اس دعا کو، اس آواز کو مزید بلند کرتے ہوئے فرماتے ہیں